المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل عزت احترام حضرات علماء اکرام، ملک پاکستان کے معروف روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا الحاج پیر فخر عالم شاہ حسن حسینی صاحب دامت فیوزہم، آپ حضرات کا یہ ذوق ہے. شاہ صاحب اکثر خانقاہوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا. کربو شریف کے اندر حضرت مولانا پیر مفتی مختار الدین صاحب کے ہاں بھی اتفاق ہوا. پنڈی کے اندر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر بھی جانے کا اتفاق ہوا. اور ہمارے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہم اللہ تعالی قدیہ شریف کی خانقاہ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. ان کے خلیفہ اجل حضرت مولانا پیر عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کی جو ٹکسلا کے اندر خانقاہ تھی، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا. اور ان خانقاہوں میں سے ایک خانقاہ آپ کی ہے، یہاں بھی بار بار آنے کا اتفاق ہوا. آپ کا جو ذوق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کردار ہے، ہر خانقاہ کی اپنی مٹھاس ہے. لیکن جو مٹھاس یہاں دیکھی، آپ میں دیکھی، پیری اور مریدی کے رشتے کے اندر دیکھی، جو اخلاق، مٹھاس اور مرید اپنے پیر سے ہنس کے بات کرتا ہے اور پیر بھی ہنس کر اس کی بات کا جواب دیتا ہے، یہ مٹھاس پیر صاحب میں نے کسی خانقاہ کے اندر نہیں دیکھی. رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ حضرت پیر صاحب کی اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ان کا سایہ، اس خاندان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. آپ حضرات کے چہروں کو دیکھا اور یہاں اسٹیج کے اوپر کبھی نعت خوانی ہو رہی ہے، ایسا منظر پیش کر رہا تھا اس اسٹیج کہ یہ نعت خوانی کا پروگرام ہے.
کچھ دیر بعد حسن قرات کا مقابلہ شروع ہوتا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے یہ حسن قرات کا سٹیج ہے. کچھ دیر بعد خطبہ اپنے جوہر دکھاتے ہیں. یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیرت کا بہت بڑا پروگرام ہے. اسی چیز کا نام خانقاہ ہے, اسی چیز کا نام اجتماع ہے, اور اسی چیز کا نام روحانیت ہے. آپ کے چہروں کو دیکھ کر ایک بات آپ سے عرض کروں. مولوی صاحب سے وہ مسجد میں آئے اذان کے لیے. شیخ تو دیکھا ایک چور مسجد میں چوری کر رہا ہے. پنکھے اس نے اتار لیے, ایمپلیفائر ایک تھیلے کے اندر بند, کندھے پہ رکھا, بھاگنے والا تھا. مولوی صاحب پہنچا. مولوی صاحب نے چور کو پکڑ لیا. تیری ایسی کی تیسی, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مسجد میں چوری کرتا ہے. چور کہتا ہے مولوی صاحب میرے کو غلطی ہو گئی, میں نے معاف کر دے. غریب بندہ. مولوی صاحب نے کہا دو باتیں ہیں. چور نے کہا کیا کیا؟ پہلی یہ کہ میں تینوں پولیس کے حوالے کر رہا ہوں. پنجابی تھوڑی تھوڑی ہمیں آتی ہے جی, کہیں غلطی ہو جائے تو محسوس نہیں کر رہا ہوں. پولیس کے حوالے کر رہا ہوں. چور نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل ہے, اگلی گل کرو. مولوی صاحب نے کہا اگلی گل یہ ہے کہ تو بیٹھ کے میرا خطاب سن. چور نے کہا یار یہ مولوی کا بڑا کوئی شریف آدمی ہے, سادھو ہے. کہتا ہے میں مولوی صاحب سے خطاب سنا گا. کہا پھر تو بیٹھ جا, نماز تو بعد اشراق کی نماز پڑھ کے سارے جاون گے, تو خطاب سنے گا, میں خطاب کرا گا. چور نے کہا یار جی اس مولوی کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. چور بیٹھ گیا. حضرات آئے شروع کی, نماز ادا ہوئی, اشراق ادا ہوئی, سارے چلے گئے. مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا, کوئی بندہ مجھے ملا ہے میرا خطاب سنے گا. چور کو بٹھا دیا, خطبہ شروع کیا. اتنا لمبا خطبہ. چور کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر شروع کر دی سور کے اندر, سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے. چور کو غصہ آیا. چور کہنا مولوی میں تھانے چھٹا میں ضمانت کرا لیا, تو میری ضمانت بھی مشکل ہے. ہاں علماء کے سامنے جب عوام آتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مولوی پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ روحانی اجتماع ہے. اور یہاں میں بیٹھا ہوں, مجھے بہت فائدہ ہوا ہے, بہت کچھ میں نے سنا ہے. بالخصوص پروفیسر صاحب کے اشعار, واہ واہ کیا بات تھی, کیا الفاظ کا چناؤ تھا. اور ان کا بچہ یہ اللہ کا قرآن انہوں نے پڑھا ہے. یقیناً اگر مجھے خوشی ہوئی ہے تو آپ بذوق لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھی اس سے خوش ہوتے ہوں گے. جو شو خوش ہوا وہ کہہ سبحان اللہ. معروف سورت سورہ 3 ہر ایک کو آتی ہے, اس کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کس چیز کو بیان فرما رہا ہے؟ ان آیات کریمہ کے اندر میرا اللہ میرے اور آپ کے حسن کو بیان فرما رہا ہے, میری اور آپ کی خوبصورتی کو بیان فرما رہا ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں تو بڑا حسین ہے, ہم کہتے ہیں یا تو بڑا حسین ہے, یا کہیں بلّہ تو بڑا حسین ہے, خدا کی قسم تو بڑا حسین ہے. ہم ایک قسم اٹھا کر کہتے ہیں وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, زمین سے آسمان تک اس کی بادشاہت ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ میرا اور آپ کا جب حسن بیان کرتا ہے, میرے اور آپ کے حسن کے بیان کرنے کی باری آئی, میرے اللہ نے ایک قسم نہیں اٹھائی, 2 قسمیں نہیں اٹھائی, 3 قسمیں نہیں اٹھائی, 4 قسمیں اٹھا کر مجھے قسم ہے تین کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, قسم ہے امن والے شہر کی. لقد لام تاکید کے لیے آتا ہے, قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے. 5ویں قسم, 6ٹھی قسم, 6 قسمیں کھانے کے بعد میرا اللہ انعام کرتا ہے, اے بندے میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے, بڑا حسین بنایا ہے, بڑا جمیل بنایا ہے. تمہاری آنکھوں کا میں نے ایک مقام مقرر کیا ہے. ہر
انسان کی آنکھیں اسی کے مقام پہ ہیں، ناک کا ایک مقام مقرر ہے، کانوں کا ایک مکان مقرر ہے، اور میرے اللہ کی حسن نگاری دیکھو، یہ انگوٹھا میرا بھی اللہ نے بنایا ہے، آپ کا بھی یہ انگوٹھا اللہ نے بنایا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کے انگوٹھوں کو اللہ نے بنایا ہے، جاؤ اپنے فنگر پرنٹ لو، ایسی اللہ نے نقش و نگاری کی ہے، کسی انسان کا یہ فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کہتا ہے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، تو حسین بن کے دکھا۔ اب حسین کہاں بنے گا؟ یہ ہے مقصد انسانیت، مقصد انسانیت کو اللہ نے حسین بنایا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے تو بھی حسین بن کے دکھا۔ حسین بننے کے لیے روحانیت والا راستہ اپنانا ہوگا، خانقاہوں کے اندر آنا ہوگا، کامل پیر کا دامن پکڑنا ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ السلام۔ روحانیت والا راستہ، قرآن کا کیا اعلان ہے؟ تجھے حسین بنایا، تجھے خوبصورت بنایا۔ بلال حبشی ہے، کالا ہے، موٹے ناک والا ہے، موٹے ہونٹ ہیں، بدصورت ہے بظاہر، لیکن بلال نے جب روحانیت والا راستہ اپنایا، اپنے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلال کو تب کی ریتوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، بلال کی زبانوں پر نکلتا ہے احد 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 احد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو بیچتے ہیں، جاؤ بلال سے کہو جو میرے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے، میرا مرید بن چکا ہے، روحانی اصلاح ہو چکی ہے، اس کا دل بن چکا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت محبت آ چکی ہے، جاؤ میرے بلال سے کہو احد احد، آہستہ کہو تاکہ یہ تیرا آقا تجھے سزا کم دے۔ صدیق اکبر پہنچتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روحانیت اسے کہتے ہیں۔ ہم تو آتے ہیں بس پیر صاحب سے ہمارا اصلاحی تعلق ہو گیا، چھٹی، پیر صاحب نے کیا دیا ہے؟ بلال نے کلمہ پڑھا تھا، بیعت کر لی تھی، حضور کا مرید بن گیا تھا۔ ابو جہل نے بیعت نہیں کی، مرید نہیں بنا، بلال کا نام آج بھی زندہ ہے، ابو جہل کا نام اس وقت بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک ابو جہل کا نام مردہ رہے۔ بیعت نہیں کی تھی، اسلام نہیں کی، حالانکہ شکل کے لحاظ سے دیکھا جائے ابو جہل خوبصورت تھا، شکل کے لحاظ سے دیکھا جائے بلال کالا ہے، حبشی ہے، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے، بلال نے بیعت کی، حضور کے ہاتھوں پہ حضور کا غلام بنا، حضور کا مرید بنا۔ صدیق اکبر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بلال حضور نے پیغام بھیجا ہے کہ احد احد احد، آہستہ کہو تاکہ تیرا آقا تجھے سزا کم دے۔ بلال نے کہا صدیق اب حضور کے قاصد بن کر آئے تھے، اب میرے قاصد بن کر حضور کے پاس جاؤ، حضور سے کہو۔ اللہ کے حبیب جب بلال احد احد کہتا ہے، بلال کو تب کی ریت پر اس کا آقا گھسیٹتا ہے، جو بلال کے ایمان کو سکون ملتا ہے، اللہ اس سے پہلے کبھی سکون نہیں۔ میں آہستہ نہیں کہوں گا، رنگت کے لحاظ سے کالا ہے، رنگت کے لحاظ سے ابو جہل حسین ہے، آنکھیں موٹی موٹی ہیں، بڑا چہرہ ہے، سردار ہے، اس کے مد مقابل بلال حبشی ہے، کالا ہے، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ابا کا نام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اماں کا نام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، خاندان کیا ہے کوئی پتہ نہیں، تو کون ہے؟ ہم غلام در غلام ہیں۔ وہ غلام جب آقا کی صحبت میں آتا ہے، آقا کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، آقا کا مرید بنتا ہے، آقا اس کے پیر بنتے ہیں، وہ ایسا مرید بنا، وہ ایسا مرید بنا، آقا ایسے پیر بنے، میرے آقا عرش پہ گئے، چلنے کی آواز آئی، کسی کے چلنے کی آواز آئی، جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ جبریل کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب یہ آپ کے کالے بلال کے چلنے کی آواز ہے، چلتا زمینوں پہ ہے، اس کے چلنے کی آواز فرشوں پہ آتی ہے۔ یہ ہے بلال نے ہاتھ دیا مرید بنا، صدیق نے ہاتھ دیا مرید بنا، عمر نے ہاتھ دیا مرید بنا، صحابہ ہاتھ دیتے گئے، بیعت کرتے گئے، مرید بنتے گئے، حضور پیر بنتے گئے۔ یہ وہی صحابہ ہیں بیست سے پہلے ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دوسرے کو مارتے تھے، کھوپڑیوں کے اندر پانی پیا کرتے تھے، جانوروں کے پانی پینے کی
باری آتی کنویں کے اوپر کسی کا جانور پہلے پانی پیتا، سال سال ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، خاندانوں کے خاندان کو صفائے ہستی سے انہوں نے مٹا دیے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جب ان کو ایک اکمل کامل اجمل احسن پیر میرا بیعت کی، ایسی بیعت کی انہوں نے پھر خیبر کو فتح کیا ہے، انہوں نے پھر حنین کو فتح کیا ہے، انہوں نے پھر 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دور آتا ہے 64,65,000 مربع میل کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ جب تک یہ بیعت کا سلسلہ مسلمانوں کے اندر مضبوط تھا، مستحکم تھا، پیر اوریجنل تھے، مرید اوریجنل تھے، مرید پیروں کی عزت کرتے تھے، مرید پیروں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، یہ مسلمان ترقی کرتا گیا، فتوحات کرتا گیا۔ جب اس خانقاہی نظام کو دنیا کے اندر کمزور کیا گیا، پیر اور مرید کے رشتے کو توڑ دیا گیا، یہ ایک فرضی طور پر رشتہ رہا، یہ پیر ہیں، یہ میرا مرید ہے، یہ رشتہ اس وقت یہاں تک ہے، بس یہ پیر ہیں، یہ مرید ہیں۔ پیر کیا کہتے ہیں، مرید عمل نہیں کرتے، پیر کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب حالات ایسے بنے پھر یہ مسلمان پیچھے آتا گیا، ایسے آتا گیا کہ آج دنیا کی سب سے بزدل قوم، پوری دنیا کے اندر سب سے بزدل قوم ہندو ہے۔ آج وہ ہندو بھی ہمیں آنکھیں نکال رہے ہیں۔ اس خانقاہی نظام کو کمزور کیا گیا۔ آج میرا مدرسہ غیر محفوظ ہے، میری مسجد، میرا قرآن، میرا دین، میرے صحابہ، میرے محبوب، میرا پورا اسلام آج غیر محفوظ پڑا ہے۔ جو جہاں سے اٹھے جب پیری مریدی کا رشتہ پکا ہوتا ہے تو روحانیت بنتی ہے، روحانیت سے پھر انسانیت نکلتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا یہ بندہ مصداق بنتا ہے، اس پہ نگاہ یہودی کی پڑتی ہے، دیکھ کر کلمہ پڑتا ہے، اس پر نگاہ عیسائیت کی پڑتی ہے، دیکھ کر کلمہ پڑتا ہے، اس پر نگاہ کسی سکھ کی پڑتی ہے، دیکھ کر کلمہ پڑتا ہے۔ صحابہ نے روحانیت کو اپنایا، پھر انسانیت ان کے اندر آئی، رہزن تھے، رب نے ان کو رہبر بنایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آخری بات، صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ صحابہ نے بیعت کی، 100% بیعت کی، دل سے بیعت کی، اور حضور کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج پیر صاحب کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے کون کون تیارات کھڑا کریں؟ پیر صاحب کہیں یہ نماز پڑھو، مر جاؤ نماز نہیں چھوڑو، رمضان کے روزے رکھو، مر جاؤ روزہ نہیں چھوڑو۔ پیر صاحب کہیں والدین کی خدمت کرو، مر جاؤ والدین کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹو۔ پیر صاحب کہیں اولاد کے حقوق، گھر والی کے حقوق 100% پورا کرو، 100% پورا کرنے والے تم بن جاؤ، روحانیت اندر جائے گی، انسانیت باہر نکلے گی۔ صحابہ کا دور روحانیت میں ان کی مستحکم تھی، مضبوط تھی، اس روحانیت نے ان کو انسان بنایا، انسانیت باہر نکلی، ایسی نکلی، لباس کچا، جوتے کچے، اسلحہ کچا، مکان کچا، بستی کچی، شہر کچا، میرے صحابہ کا ایمان پکا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج میرا لباس پکا ہے، میرا لباس پکا، میرے جوتے پکے، میرا مکان پکا، میری مسجد پکی، میرا اسلحہ پکا، میرا ایمان کچا۔ صحابہ کی ہر چیز کچی تھی۔ ربیع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے ایران کے دربار میں گئے، کہا میں تیرے اس بادشاہ سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوں، حضور کا غلام ہوں، سفیر بن کر آیا ہوں۔ کھوتے پر بیٹھے ہیں، سواری بھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ان کے گلے کے اندر۔ اس نے وہ جو چوکیدار تھا تلوار کو نکالا، تلوار کو دیکھا، تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑا، مذاق کرنے لگا، کہتا ہے اس نے کہا ٹوٹی ہوئی تلواریں اور تمہارے ارادے کیا ہیں؟ ہم نے ایران کو فتح کرنا ہے۔ ربیع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی روحانی اصلاح ہوئی تھی۔ جب روحانی اصلاح ہوتی ہے تو انسانیت باہر آتی ہے، جب انسانیت باہر آتی ہے دنیا کی کوئی چیز اس انسان کو خائف نہیں کر سکتی۔ ربیع ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھی ہے، ذرا چلانے والا یہ ہاتھ بھی دیکھ لے، منگا اس ڈال کو جو تیرے ملک کی سب سے بلٹ پروف ڈال ہے، اس طاقتور بننے کو کھڑا کر جو تیرے
میری فوج کا سب سے بہادر سپاہی ہے۔ اس نے کہا یہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے کیا ہوگا؟ ڈال اس نے وہ منگوائی جو بولٹ پروف تھی۔ سب سے طاقتور کمانڈر قسم کا فوجی کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں دی، کہا تو کیا کرے گا؟ کہا دیکھ، کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایک بار کیا میرے اللہ نے اس ڈال کے 15 ٹکڑے کر دیے۔ کہا تمہیں اسلو پہ ناز ہے، ہمیں حضور کی غلامی پہ ناز ہے، ہم حضور کے مرید ہیں، حضور ہمارے پیر ہیں، ہماری اصلاح حضور نے کی تھی۔ خدا کی قسم آج اگر خانقاہوں کے اندر ایسی اصلاح ہونا شروع ہو جائے، ایسے مرید بننا شروع ہو جائے جیسا مرید بنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، اگر یہ قوم ایسی مرید بن جائے، دنیا کی کسی غیر مسلم کی، کسی یہودی کی، کسی عیسائی کی جرأت نہیں ہے وہ میری مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، میرے قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تو بھائیو گزارش ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو حسین کرنا ہے، خوبصورت کرنا ہے۔ یہ نہیں بس ہاتھ سے جاؤ فرل ڈالی وہ خرید لو، پاؤڈر خرید لو، کریم خرید لو، منہ پر لگاؤ، مولوی صاحب نے کہا تھا چہرے کو حسین بنانا ہے۔ نہیں، پاؤڈروں سے نہیں، جیسے بلال نے چہرے کو حسین بنایا تھا، ہم نے اپنے چہرے کو ایسا حسین بنانا ہے۔ ہم سے خوشبو آئے ایمان کی، ہم سے خوشبو آئے اعمال کی، ہم سے خوشبو آئے مسلمان ہونے کی۔ جہاں سے ہمارا گزر ہو وہ کہنے والا کہے یار اس پیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی تھی۔ تو پیر صاحب کی کہنے پہ عمل ہوگا بھائی، ساری کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہم بھی کریں گے جو کچھ کہاں سے سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔